بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ شریعت کے اوپر گامزن ہونا اور شریعت کے حکم کو ماننا، اور جہاں کہیں خواہش نفس کا اور شریعت کا تقابل ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو نفسانی خواہش کو پامال کرنا اور اللہ کے حکم کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، یہ مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور یہی دونوں چیزیں، ایک نفس کی کشاکش ہے اور ایک شریعت کا حکم ہے، یہ ہمیشہ مومن کے لیے سوہانی روح بنتی رہتی ہے کہ اس کی نفسانی خواہشات بھی ابھر ابھر کے سامنے آتی رہتی ہیں اور شریعت کا حکم بھی اس کے سامنے آتا رہتا ہے، لیکن کامیاب ترین انسان وہی ہے کہ جو شریعت کے حکم کو مقدم رکھے اور اپنی خواہش کو پامال کرے۔ ایک واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک درزی نے دعوت کی، بہت مشہور واقعہ۔ ساتھ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے خادم خاص ہیں، بچے ہیں ابھی، اور بچوں کی ایسی عادت ہوا ہی کرتی ہے کہ کچھ چیزیں کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھایا کرتے، بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ بچے کہا کرتے ہیں میں یہ نہیں کھاتا، میں فلاں چیز نہیں کھاتا، امی یہ مت پکانا، ہمیں نہیں کھانے کا، بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، اور 10 سال تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتفاق کی بات کہ ایک درزی کے ہاں دعوت تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت انس بھی ساتھ میں۔ اس درزی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں گوشت میں کدو ڈال رکھا تھا، مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا۔ گوشت میں کدو ڈال رکھا تھا، جیسے ہم آلو ڈال لیتے ہیں، شلجم ڈال لیتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے کدو ڈال رکھا تھا، کدو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں کدو نہیں کھایا کرتا تھا، میری طبیعت نہیں چاہتی تھی کدو کھانے کے لیے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں سے کدو کے قطرے تلاش کر رہے تھے، بجائے بوٹیاں تلاش کرنے کے کدو کے قطرے تلاش کر رہے تھے، تو میں نے اپنی خواہش نفس کو پامال کر دیا اور میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرمائی اور اقتداء فرمایا، اور اس دن سے مجھے کدو اتنا مرغوب ہو گیا کہ مجھے سب سے بہترین چیز کدو ہی لگا کرتی۔ حالانکہ گوشت بھی پڑا ہوا تھا اس کے اندر، تو چاہیے تھا کہ بوٹیاں تلاش کرے، شوربے کے اندر سے بوٹیاں نکالیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو تلاش کر رہے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کہیں طبیعت کا اور شریعت کا تقابل ہو جائے تو ہمیں اپنی طبیعت کو قربان کر دینا چاہیے اور شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور کامیاب ترین ہے انسان وہ کہ جو شریعت پر گامزن رہے اور طبیعت کو اپنی
جو مغلوب کر لے، شریعت کو غالب کرے۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ اگر حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ بھائی وہ 20 ہی آدمی جو ہے آئیں گے شادی میں، اور پہلے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، پہلے سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں بھائی اس کو مختصر کر لو۔ ہم یہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کو سادہ بناؤ، نکاح کو سادہ کرو، شادیوں کو سادہ کرو، پیسے کو بچاؤ۔ تو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی کرونا کا معاملہ ختم ہوا بیچ میں کو تھوڑے سے، اب تو آ گیا دوبارہ سے اومیکرون، اور کرونا پھر سے آ گیا۔ اور جب بیچ میں بالکل کچھ نہیں تھا تو ہماری حالت کیا تھی؟ وہی پرانی وہی پرانی حالت، کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ شادیاں کر رہے ہیں تو دور دور جا کر کے شادیاں کر رہے ہیں، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے، اور اپنی گاڑھی کمائی کو اڑا رہے ہیں بالکل۔ جب ہم یہ بتا رہے تھے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مانو آپ نے اپنی طبیعت کے اوپر عمل کیا، خواہش نفس کے اوپر عمل کیا، شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا، اگر اب تو مجبوری ہے کہ حکومت نے ڈنڈا کر دیا کہ نہیں اب تو 20 ہی آدمی ہوں گے، تو اب تمہاری مجبوری ہے۔ اب شریعت کے اوپر عمل نہیں کر رہے آپ، کبھی آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو شریعت پر عمل کر رہے ہیں، یہ شریعت پر عمل نہیں ہے، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ مجبوری کی وجہ سے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، جب علماء چیخ کر پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابھی باز آ جاؤ اور اپنی حالت کو بدلو، نہیں معلوم کہ پھر حالات ویسے ہی ہو جائیں، نہیں باز آئے، وہی کام کرنا شروع کر دیا، نہیں باز آئے، شریعت کو چھوڑا اور اپنی خواہش نفس کے مطابق عمل کیا، تو پھر خداوند قدوس نے پھر بھیج دیا عذاب بھیج دیا۔ اور عالمی پیمانے پر ہے، یہ نہیں کہ بھائی ہندوستان والے یہ مودی کر رہا بیچارہ، یہ تو عالمی پیمانے کے اوپر ہے، چاہے وہ مکاریاں ہوں کسی کی یا خدا کی طرف سے عذاب ہو، بہرحال جکڑے جا رہے ہیں، سارے جکڑ میں ہیں۔ اور ان کا 20 ہی آدمی جو جائیں گے، نکاح میں بھی 20 ہی آدمی کر لو اور موت میں بھی 20 ہی آدمی کر لو، اب بھیڑ بھاڑ ختم۔ تو یہ ہے شریعت کا اور طبیعت کا مقابلہ، خواہش نفس کا مقابلہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش نفس کو پامال کر دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، جیسی آپ کی مرضی تھی، آپ کو پسند تھا کدو، تو حضرت انس کو بھی کدو پسند ہو گیا اور اپنی طبیعت کو قربان کر دیا۔ ایسے ہی مومنوں، اے ایمان والے بھائیوں، اپنی طبیعت کو قربان کرو شریعت کے مقابلے میں، طبیعت کو اور خواہش نفس کو پامال کرو، اور اس نفس کے جو ڈنک لگا رہا ہے اندر سے، نفس کے ڈنک کو ختم کرو، اس کے زہر کو ختم کرو، اور شریعت پر عمل کر کے دکھاؤ، تو پھر دیکھو حالات بدلیں گے۔ اور اگر شریعت کے حکم کو پامال کیا جائے گا تو بھائی یہ تو عذاب آنا ہی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آئے تھے، کہیں طوفان آیا، کہیں ٹڈیوں کا عذاب آیا، کہیں جوؤں کا عذاب آیا، کہیں خون آیا، اور کہیں کچھ اور، کہیں کچھ اور، نام بدل کر کے مختلف قسم کی چیزیں یہ آتی رہیں گی اگر ہم باز نہیں آئیں گے۔ ذمہ دار ہم ہیں اور نہیں ہے کوئی، ہم ہیں ذمہ دار۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی تھی کہ ہم شریعت پر عمل کرتے اور اپنی طبیعت کے تقاضوں کو دبا کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرتے۔ تو دوستو، ابھی وقت ہے، ابھی وقت گیا نہیں ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے کہ ہم شریعت کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیں، مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور شریعت کے اوپر عمل کریں،
اور اپنے طبیعت کے تقاضوں کو دبائیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ کہیں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، کہیں توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم پکی سچی توبہ کر کے اور شریعت کے اوپر عمل کر کے خداوند قدوس کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔